خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کنٹیمپٹ کا کیس آپ کے خلاف چل رہا تھا گزشتہ کئی ہفتوں سے، اس کو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا، وہ ختم ہو گیا. لیکن ساتھ ہی آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو ان کا پاسپورٹ جو ہے واپس مل گیا، جس کو وہ بہت بڑی فتح کے طور پہ تعبیر کر رہی ہیں. اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ آ چکے ہیں، اب سنا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی یہاں پہ آئیں گے. یہ ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ اتھر من اللہ کے ان کے ہائی کورٹ کی جو پرفارمنس ہے، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں صرف جو میرا جو میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے. دیکھیں، عدالتوں کا رسپیکٹ آتی ہے ان کی فیصلے کی وجہ سے. میں ان کی اتھر من اللہ کی ہائی کورٹ کی رسپیکٹ ان کے فیصلوں کی وجہ سے کرتا ہوں، اور عدالتوں کو نیچے بھی لے کے جاتے ہیں ان کے فیصلے. اور وہ جو یہ فیصلہ ہے ان کا مریم کا، اب اس میں عدالت کا کتنا ہاتھ ہے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پروسیکیوشن ساتھ مل گئی تھی، اور ساتھ انہوں نے قانون ایسے بنا دیے ہیں کہ آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کرپشن کے ٹولے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو NRO لیا ہے، جو انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں نیب لاء میں، جو انہوں نے مجھے بلیک میل کیا سارا وقت کہ میں بھی ان کو کسی طرح وہ NRO دے دوں، انہوں نے اصل میں کیا انہوں نے پاکستان کے اندر طاقتور چوروں کا راستہ کھول دیا. آج پاکستان کے جو قانون ہیں وہ پکڑ ہی نہیں سکتے. آج وائٹ کالر کرائم ناممکن ہے پکڑنی، کیونکہ انہوں نے 2 چیزیں کر دی ہیں، جو 2 خاص چیزیں. ایک کہ باہر سے، اب میں چوری کر کے پیسہ پاکستان باہر بھیج دیتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے مثلا ان کے ایون فیلڈ 4 بڑے بڑے محلات لندن کے سب سے مہنگے علاقے کے اندر پتہ ہے کہ ان کے ہیں. اب بجائے ساری دنیا میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ بتائیں کہ کدھر سے آپ کے پاس پیسہ آیا، کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں. یہ پرائم منسٹر تھا جب یہ خریدے، کدھر سے پیسہ آیا. انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو باہر سے اگر ایویڈنس بھی آ جائے کہ یہ ان کے محلات ہیں، وہ ایڈمیسیبل نہیں ہیں. میں باہر چوری کر کے جو مرضی خرید لوں، اب اس کی انفارمیشن پاکستان آئے گی، ہاں یہاں عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. ایک یہ کیا. دوسرا انہوں نے کیا کہ اب اونس بجائے، اب میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، اگر میں اتنے 4 محلوں میں رہ رہا ہوں اور میرے پاس کہیں بھی میں نے نہ ٹیکس ریٹرنز میں نے کہیں مینشن ہی نہیں کیا میرے پاس سورس آف انکم کیا ہے، انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اب یہ نیب کو کہ نیب پتہ چلوائے کدھر سے پیسہ آیا. یہ تو ناممکن ہے. تو اس کا مطلب کہ پہلے ہی وائٹ کالر کرائم پکڑنا مشکل تھا، اب تو انہوں نے لائسنس دے دیا ہے. بیسکلی بڑے ڈاکوؤں کو لائسنس دے دیا ہے کہ آپ ملک سے پیسہ باہر بھجوائیں چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے، آپ کو کوئی قانون پاکستان کا نہیں پکڑ سکے گا. تو مریم کو اور نواز شریف اور اسحاق ڈار کو بچاتے بچاتے، اور زرداری کو، کیونکہ وہ بھی اب بچ جائے گا، یعنی زرداری بھی اب ڈرائی کلین ہوگا. یہ جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں نے کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے جو آج ہیں. میں نے کبھی ایک لوگوں کو لائسنس ملتا ہوا چوری کرنے کا کسی بھی معاشرے کے اندر ایسے نہیں دیکھا جو آج پاکستان میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک انگریزی میں ورڈ ہے ایگزسٹینشل تھریٹ. یہ ہماری ایگزسٹنس کی اب اس کا خطرہ ہے. ہم اب ادھر پہنچ گئے ہیں جس کو کہتے ہیں کراس روڈز. سیدھا ہم جاتے ہیں تو تباہی، یا ہم ایک طرف جائیں گے ان کے خلاف جو میں مارچ کر رہا ہوں، یا دوسری طرف ان کے ساتھ چلیں گے اور ان کے بچوں کے ساتھ، تو آگے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے. تو ہم ادھر اب کھڑے ہیں اس موڑ پہ. صاحب، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن اتنی ریمپنٹ ہے اور اتنی ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے کہ آپ نے ان وائزلی کرپشن اور نان کرپشن میں ایک ڈیوائڈنگ لائن پیدا کر دی. یعنی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سارا سسٹم ہی کرپٹ ہے اور آپ اس کے خلاف تن تنہا کھڑے ہو گئے. دیکھیں موہد، اسی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی. نہیں، مجھے پتہ ہے کامیابی، وہ میں آتا ہوں کیوں کامیابی نہیں ملی. لیکن موہد، سب سے بڑی بات یہ، میں نے ان معاشرے دیکھے ہوئے ہیں جو کامیاب معاشرے. میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا، میں نے وہاں یونیورسٹی پڑھی، پھر میں کوئی پتہ نہیں 20 سال وہاں 18-20 سال گرمیوں میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور سردیوں میں پاکستان آتا تھا. تو میں نے موازنہ کیا دونوں معاشروں کا. اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ ایک چیز کیا ہے جو ملک کو اوپر لے کے جائے گی، ایک چیز، میں کہوں گا رول آف لا.
इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। एक चीज़ जो होती है ना, जो अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फ़र्क है, वो ये है, जो मैंने अपनी इसीलिए पार्टी का नाम इंसाफ की तहरीक रखा था। मदीना की रियासत में क्या किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। वो होती है बुनियाद। उसके साथ एक और चीज़ अल्लाह का हुक्म है कि अमर बिल मारूफ, आप अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। एक माशरे को हुक्म दिया हुआ है कि अगर आप अपने आप को बचाना है, आपने ऊपर आपकी परवाज होनी है, तो आपने बुराई के खिलाफ जहाद करनी है और अच्छाई के साथ खड़ा होना है। जब माशरे के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म होती है, वो मर जाता है माशरा। इन्होंने, चोरों ने ये किया हमारे साथ। देखें, मैं क्यों नहीं इनसे मिलता था, ये शहबाज शरीफ से, जी ये मिलता नहीं है, बड़ा तकब्बर है। अगर मैं इनको मिलता हूं, मैं लेजिटिमाइज कर देता हूं, इसका मतलब कि चोरी और करप्शन में कोई बुरी चीज़ ही नहीं है। आप सारा वक्त कहते हैं जी हम सियासी हैं, आप इंग्लैंड में भी तो सियासी हैं। आप ये चोरी, इससे क्या, ये तो अरबों रुपए की चोरी है ना, तो इसका सिर्फ जो पकड़ी गई सामने आई है, 16 अरब का केस है ना FIA के अंदर, जो अब माफ करवा रहा है, 16 अरब रुपया, 8 अरब रुपया का TT का केस, वो नैब में पड़ा है, वो माफ हो जाएगा। इनके सारे जो टोटल केसेस हैं 1100 अरब रुपया, $5 बिलियन इस मुल्क का, ये माफ करवाएंगे आप, ये कानून पास करके। देखें, माशरे को अगर आपने तबाह करना है, आप उसके अंदर से इंसाफ खत्म कर दें। आप माशरे के अंदर ताकतवर चोरों को ना पकड़ें और गरीबों को, चोरों को पकड़ें, माशरा तबाह हो जाता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, कामयाब क्यों नहीं हुआ? कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि यहां जो ताकतवर थे, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा, ताकतवर डाकू जो मैं कह रहा हूं, जो ताकतवर मुजरिम थे इस मुल्क के, उनकी जड़ें इतनी नीचे थी कि वो जो मेरी जंग थी, मैं क्यों पहले दिन से कहता था मैं NRO नहीं दूंगा, मैं पहले दिन से कह रहा था। मतलब ये था कि ये करते क्या हैं कि ये ताकतवर आके इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया, मैंने आज से 11 साल पहले प्रेडिक्ट किया कि जब मैं आऊंगा ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों करप्ट हैं। इनका इंटरेस्ट ये है कि इनकी पैसा बचे। अब पैसा पहले चोरी करने में नुकसान पहुंचाया, अब उसको बचाने के अंदर। और पैसा जब बचाते हैं, जब ये अपना पैसा बचाते हैं, ये माशरे को तबाह कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए चोरी के। अच्छा, अब पता नहीं आपके कानों में बात पहुंची है कि नहीं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की, कानून की तो बात करते हैं, लेकिन जो साइफर है वो चोरी करके ले गए बनी गाला में, उन्होंने उसको छुपा लिया है और उसको रिकवर करना है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो FBI ने रिकवर किए, हमें रेड करना पड़ेगा बनी गाला में वो कागज़ निकालने के लिए, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मरियम, इस पर कैबिनेट ने फैसला भी किया है। प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। इनसे पहले पूछें कि साइफर की जो मास्टर कॉपी है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है। पहले फॉरेन ऑफिस से तो पूछ लें कि आपके पास साइफर की मास्टर कॉपी है।